السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے اسکول کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے اسکول ٹائم میں یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں تھوڑا سا وقت سننے کے لیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم یہاں جتنا وقت گزاریں گے اس سے کوئی بھی ایک اچھی بات سیکھ کر یہاں سے جائیں گے. چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. آپ کے اسکول نے مجھے ایک ٹاپک دیا ہے. میں جنرلی اسکولس میں جب بھی گئی ہوں تو میں اسکول والوں سے کہہ دیتی ہوں کہ میں وہاں اپنے سامنے اسٹوڈنٹس کو جب بیٹھے ہوئے دیکھوں گی میں اسی وقت ٹاپک ڈیسائیڈ کر لوں گی. تو اگر میں اس وقت آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھوں تو شاید میں اس ٹاپک پر اس وقت بات نہیں کرتی، لیکن آپ کے اسکول نے ایک ٹاپک مجھے دیا اور آئی ایم شیور کہ آپ کے کانسیپٹس کو اور زیادہ فارم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا. تو جو میرا ٹاپک ہے، جو میں 40 منٹس آپ سے بات کروں گی، وہ ٹاپک ہے فیمنزم اینڈ اسلام. صحیح؟ اس سے پہلے کہ میں فیمنزم اور اسلام پر اپنی بات شروع کروں، میں صرف یہ چاہوں گی کہ میں آپ میں سے کسی ایک سے فیمنزم کا کانسیپٹ سمجھ سکوں جو آپ کے ذہن میں ہے. کوئی ایک ہاتھ اٹھائے اور مجھے بتائے کہ فیمنزم سے آپ کے ذہن میں، فرام دا ورڈ فیمنزم، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکوالٹی آف بوتھ جینڈر. جی بیٹا ٹھیک ہے، اکوالٹی ان بوتھ جینڈر، یا دوسری ریٹنگ نے اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے کہ جس میں مرد اور عورت، مین اینڈ ویمن، دے بوتھ کین بی فزیکلی اور اسپرچولی ایکول، ایموشنلی ایکول، سائیکولوجیکلی ایکول ود ان دا سوسائٹی. تو جنرلی آپ سب کا یہی خیال ہے جو ان دونوں نے کہا ہے، یا کسی کا کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ فیمنزم کی بات کریں، اس وقت ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں، دس از 2019، ایک بات تو کنفرم ہے، الحمدللہ آپ کا تعلق اس اسکول سے ہے جو اسکول آپ کو کانسٹنٹلی نہ صرف اس وقت سیکولر ایجوکیشن دے رہا ہے، آپ کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے مختلف سبجیکٹس کے ساتھ اویئر کر رہا ہے. آپ کی اسپرچل گرومنگ بھی ہو رہی ہے، اور اسپرچل گرومنگ میں آپ کے لیے الحمدللہ آئی ایم شیور ہر طرح کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی کے لیے ورکشاپس ہوتی ہوں گی، اور آپ کو سمجھایا جاتا ہوگا دیٹ وین یو ول موو آؤٹ سنس دا کلاس 1، کہ جب آپ یہاں سے گریجویٹ ہو کر نکلیں گے، آپ ہائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا اے لیول اسکول میں جائیں گی، تو آپ اسی حساب سے پھر اپنے آپ کو ایک اسلام کے پریزنٹر کے طور پر کیسے رکھیں گی، وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں کانسٹنٹلی رکھنا ہے. اگر آپ فیمنزم کو ورلڈ وائڈ اسٹڈی کریں گی تو فیمنزم کی کوئی ایک ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملتی ہے، نہ ڈکشنریز میں، نہ سوشل اکیڈیمیا میں، نہ سوشل سائنسز میں. دیر آر ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آف فیمنزم ایون ود ان دا سیکولر ورلڈ. اور جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، تو ابھی تو آپ میں سے اتفاق سے 2 اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ فیمنزم سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. یہاں پر اگر کراؤڈ تھوڑا اور زیادہ بولنا شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے آپ 4 اور ایگزامپلس بولیں. آپ کو ایک بات تو پتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جن لائنز پر جا رہی ہے، کیا پاکستان کی یوتھ بھی ان لائنز کو سمجھتی ہے، ان سے ایکسپوجر میں آتی ہے، یا ان کے ساتھ کسی نہ کسی انٹریکشن میں ہے، یا بالکل پاکستان کی یوتھ اس وقت ایسے ہے کہ جیسے اسٹون ایج میں؟ آپ کو معلوم ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ سنتی ہیں آس پاس لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کیا ہوتے ہیں، کرنٹ ایشوز کیا ہیں. یہ فیمنزم بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے. اس وقت پوری دنیا سوشل جسٹس کی بات کرتی ہے، اور سوشل جسٹس کے انڈر ہی فیمنزم کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اور میں جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ہمارے کانوں پر یہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن سائملٹینیسلی آپ اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بینگ اے مسلم میں یہ سمجھ سکتی ہوں that I am a woman
आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ फेमिनिस्ट। क्या मैं ये कहूँ तो मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? क्या एक मुसलमान औरत अपने आप को फेमिनिस्ट कह सकती है? पहले तो ये बताएं। हाँ कहना है हाँ कहें, नहीं कहना है नहीं कहें, इट्स ओके। क्लैश ऑफ ओपिनियन होने में कोई मुजायका नहीं है। जब तक आपका क्लैश ऑफ ओपिनियन सामने नहीं आता है, सामने वाले को आपकी बात को जवाब देने के लिए प्रॉपर कंटेंट जहन में नहीं आता। चले, हो सकता है राइट साइड कहे कि यस वी कैन से दैट आई एम अ वुमन, आई एम अ मुस्लिम वुमन एंड आई एम अ फेमिनिस्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड कहे कि यस आई एम अ मुस्लिम वुमन बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। अब इस सिचुएशन में हमने रिकंसाइल करना है। इस वक्त हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में आपको ये दोनों तरह की आवाजें आती हैं। सो मैं अपनी बिगनिंग में ही आपको बता दूं दैट आई वुड रियली लाइक टू गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम इन जस्ट 35-40 मिनट्स कि इस्लाम आपको और मुझे एक ऐसी औरत बनाना चाहता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें कन्विक्शन हो, हाँ उसके अंदर ह्यूमैनिटी उसी तरह से हो जैसे अल्लाह चाहता है, और फिर आप और मैं एक ऐसा फेमिनिस्ट बन के सामने आए दुनिया के जिसमें कहीं पर भी लोगों की डिसरिस्पेक्ट ना हो, किसी रिश्ते की डिसरिस्पेक्ट ना हो, जहां पर कभी भी रिलीजन को बैक बर्नर पर ना डाला जाए। सो यस आई एम अ वुमन, यस आई एम अ मुस्लिम वुमन एंड यस आई एम अ फेमिनिस्ट। अगर आप इसको समझेंगी और इन द लाइट ऑफ इस्लाम समझेंगी, आप दुनिया में बात करने के काबिल होंगी। आप कभी अपने कॉन्फिडेंस को शैटर्ड होते हुए नहीं देखेंगी और आप कभी भी परेशान नहीं होंगी। इस वक्त अगर हम अपनी बात को ऐसे शुरू करें कि आपने बचपन से एक कहानी सुनी है, और वो कहानी ये है जो हमारी बचपन की किताबों में होती थी, अगली डकलिंग की। याद है? पढ़ी है कभी या नहीं पढ़ी? इतने अच्छे बच्चे कभी अगली डकलिंग की कहानी नहीं पढ़ी? अगली डकलिंग बहुत बचपन में, जब आप नर्सरी में होंगे शायद आपने उस वक्त अगली डकलिंग, दी अगली डकलिंग की कहानी पढ़ी होगी। अगर आप उस अगली डकलिंग की कहानी को याद करें तो उसका एक सिनॉप्सिस ये था कि एक डक के जब बच्चे हैच होते हैं एग्स में से, तो सारे बच्चे येलो येलो प्यारे प्यारे से होते हैं। एक उनमें से जो है वो ग्रेइश बिल्कुल ब्लू कलर का होता है, डार्क उसके फेदर्स होते हैं, डार्क उसकी बॉडी होती है, और फिर उसी में उसका नाम दिया जाता है अगली डकलिंग। अगर हम अपने बचपन के कॉन्सेप्ट्स को देखें, चाहे आपको मैंने एक ही सिर्फ एस्पेक्ट बताया है अगली डकलिंग का, इस तरह के कई एस्पेक्ट आपको सारी फेरी टेल स्टोरीज में मिलते हैं, जहां पर प्रिंसेस वो होती है, जहां क्वीन ऑफ द स्टोरी वो होती है जो सबसे ज्यादा सुपर परफेक्ट फिजिकली होती है, जो सबसे ज्यादा सब लोगों में खूबसूरत होती है। अगली डकलिंग को अगली हमने क्यों कहा? बिकॉज वो बाकियों की तरह खूबसूरत नहीं था। अगली डकलिंग को अगली क्यों कहा गया उस किताब में, जबकि उसके अंदर वो सब चीजें थी जो किसी भी डक में होती हैं। सो द पॉइंट इज, इस वक्त आपको और मुझे इन सारी थ्योरीज को समझना है फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। वाई आई एम सेइंग फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव? आप इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव कहें या आप इसको ह्यूमनली पर्सपेक्टिव कहें। अल्लाह ने जितने भी इंसान बनाए वो सब इंसान एक ऐसे माइंडसेट पर हैं कि जिसमें वो बुराई को बुरा कह सकते हैं, सच को सच और अच्छी चीज कहते हैं, झूठ को बुरी चीज और झूठ को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन आसपास जो हमारे ग्लोबल एजेंडा है वो हमें इसके ऑपोजिट लेकर जाता है। वाई टू से अगली डकलिंग? हम ये नहीं कह सकते दिस इज सेपरेट, अलग से डकलिंग, अ यूनिक डकलिंग। स्टोरी में उस डकलिंग का नाम ये भी तो हो सकता था दी यूनिक डकलिंग, मगर उसको यूनिक डकलिंग नहीं कहा गया, उसको अगली डकलिंग कहा गया। सो देयर इज अ होल थ्योरी बिहाइंड द टैग ऑफ और टाइटल ऑफ द स्टोरी द अगली डकलिंग, ताकि उस वक्त से शुरू किया जाए जब एक बच्चा छोटा सा होता है कि उसको फिजिकली परफेक्ट होना चाहिए। When you will be physically perfect, then you will be able to achieve fame and you will be able to become famous person and you will be able to be an admirable person in the face of the world. ये बचपन से जब मैंने और आपने सीख लिया तो हमने कंपटीशन शुरू कर दिया कांस्टेंट। आपके घर में भाई होंगे, छोटे हों या बड़े हों, क्या आपका कंपटीशन कांस्टेंटली भाई से चलता है? अगर आप घर में 3 बहन भाई हैं, 3 में से 2 बहनें हैं और 1 भाई है, आपका कांस्टेंट कंपटीशन आपकी बहन से होता है या आपके भाई से होता है? हाँ, भाई से होता है। क्यों? बहन से क्यों नहीं होता? बिकॉज आप ये समझते हैं कि आपका और आपके भाई का एक जो जेंडर डिफरेंस है उसकी वजह से आपका एक कांस्टेंट कंपटीशन है। और ये आपका माइंडसेट नहीं है, ये एक ग्लोबल माइंडसेट है जो ओवरऑल ह्यूमैनिटी को दिया गया है। क्यों दिया गया है?
دیر آر لاٹس آف ریزنس. جس طرح سے اس وقت بہت سی فیمنسٹ موومنٹس ہیں دنیا میں, این جی اوز کام کرتے ہیں, جس طرح اس وقت بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو امپاور کریں. یہ کیوں شروع ہوا؟ ڈیفینیٹلی یہ ویسٹرن کنٹریز میں پہلے شروع ہوئی فیمنسٹ موومنٹس. اگر آپ اسٹڈی کریں گے فرام اے ہسٹری لائن, فرام اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو, فیمنسٹ موومنٹس شروع ہوئی ہیں ویسٹرن کنٹریز سے. مسلمان ملکوں سے نہیں شروع ہوئی تھی, ویسٹرن کنٹریز سے شروع ہوئی تھی. کیونکہ وہاں عورتیں اپریس تھیں, عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے تھے. اسلام تو وہ ریلیجن ہے جس نے جب سے فلرش ہونا شروع کیا, مردوں اور عورتوں کو ایک بیلنس سوسائٹی لیول کے اوپر ہر طرح کے رشتے میں پورٹرے کیا. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیتا. آئی ایم شیور آپ نہیں سمجھتے ہوں گے, بٹ جنرلی باہر کی یوتھ یہی سمجھتی ہے. The day I will start observing Islam, the day I will start following Islam, میں ہنسنا چھوڑ دوں گی, میں خوش رہنا چھوڑ دوں گی, شاید میرا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا. I will not be able to walk with my back straight in the society. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے الگ ہو جاؤں گی. This is a normal scenario outside of the youth جو آپ کو اپنے اسکول کے باہر شاید ملے گا. And see, you will be in public schools, you will be in private sector, you will be in high schools, you will be in your secular schools and university within the span of few years. You should be able to move with your back straight in these universities. اور یہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا نہیں جب تک آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. ایک کانسیپٹ, آپ لوگوں نے بھی وہ 8 مارچ کا ایک ریلی, ایک جو پورا پروٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں ہوا تھا, کہاں پر ہوا تھا؟ فریئر ہال میں, جس میں بہت پاپولر سوشل میڈیا کے اوپر وہ سارے پلے کارڈز آئے تھے, جس میں ہر عورت نے ایک پلے کارڈ پکڑا ہوا تھا. اینڈ دا موسٹ فیمس ون واز اپنا کھانا خود گرم کرو. ادھر آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہے یا آپ کے سامنے آپ کا شوہر ہے, اپنا کھانا خود گرم کرو واز اے ویری پاپولر پلے کارڈ امنگ دا یوتھ, اور اس وقت ہوا تھا. اور اس طرح کی کئی باتیں آپ سنتی ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنی امی کو کئی جسٹیفیکیشنز دیتی ہوں گی کہ آپ بھائی کو باہر جانے دیتے ہیں, مجھے نہیں جانے دیتے ہیں. آپ بھائی کو الاؤ کر دیتے ہیں, مجھے نہیں الاؤ کرتے ہیں. آپ بھائی سے فیوریٹزم کرتے ہیں, میرے ساتھ نہیں کرتے ہیں. یہ جو کانسٹنٹ آپ کی اور میری کنفیوژنز ہیں, یہ کیوں ہیں اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میں آپ کو اگر اسکریچ سے شروع کروں, فاؤنڈیشن سے شروع کروں, ہو سکتا ہے ایک سٹنگ میں یا صرف میری بات سن کے آپ کو کمپلیٹ کنوکشن نہ آئے, بٹ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو اسکریچ یور ہارٹ ذرا سا, تھوڑا سا, اینڈ جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ اٹس اے ہول کانسیپٹ. کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں بنایا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. آپ کو پتا ہے نا جو ہماری ہیومینٹی کی سٹوری شروع ہوئی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے, بی بی حوا کو کیسے پیدا کیا گیا تھا؟ حدیث کبھی سنی؟ اس کا کوئی مفہوم, اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ذہن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اینڈ دیر از اے ہول پروسیس جس میں آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا, کون سی مٹی لی گئی, کون کون سے کلر کی مٹی لی گئی, کس طرح سے اس کو یسٹ کیا گیا, کیسے اس کو ڈرائی کیا گیا, کیسے اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی. ایوری تھنگ از ان ریکارڈ. پھر اللہ تعالیٰ نے, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمپینین شپ کے لیے بی بی حوا کو پیدا کیا. اینڈ فرام دا رب آف دا آدم, رب پتا ہے نا, یہ جو آپ کا اور میرا رب کیج ہے پورا, فرام دا رب آف دا آدم اللہ تعالیٰ نے ان کی کمپینین بی بی حوا کو پیدا کیا. مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں نے اب تک اس کے اوپر بات سنی ہے یا نہیں سنی, بٹ ان فیوچر یو ول لسن دیز ڈسکشنز کہ عورت تو اتنی بیکار سی چیز ہے, انفیریئر سی چیز ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کے رب کیج سے پیدا کیا گیا. Now I have a question. اگر آپ کو یہ پتا چلا یا آپ کو کل کو یہ فردر پتا چلتا ہے کہ عورت کو, آپ کو آدم علیہ السلام کے رب کیج سے پیدا کیا گیا, کیا کسی رب کیج سے پیدا ہو جانا اس کے انفیریئر ہونے کی علامت؟ جب تک آپ امپاور نہیں کریں گی اپنے آپ کو تھرو ایجوکیشن, ہو سکتا ہے آپ اور میں سمجھے کہ ہاں آدم علیہ السلام سپیریئر ہو گئے اور حوا علیہ السلام جو ہیں وہ انفیریئر ہو گئے. This is the only reason of feminist movement within the Muslim countries کہ جب ہم نے یوں سمجھا کہ اگر ہمیں آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا گیا تو ہمیں کمزور کریشن ہو گئی. It's not like this. فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی, جب مین امپاورمنٹ بڑھ گیا, وہاں عورتوں پر ظلم ہوا.
فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئی مسلمان کنٹریز میں بھی یا آج کی یوتھ اس پر بات کرتی ہے. یس دیر از اے ڈیمیج ود ان دا سوسائٹیز. جو غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے اور جہاں پر آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمان ملکوں میں بھی عورت کو اپریس کیا گیا ہے لیکن اب اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے گا. فیمنسٹ موومنٹس کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو اپریشن اس لیے دیا گیا کہ مرد پاور میں تھے, empowered تھے. So now they have started telling women کہ آپ کو بھی empower ہونا ہے اور empower ہونے کے لیے انہوں نے کہا جیسے مرد empowered ہیں آپ بھی empowered ہوں گے. مثال کے طور پر مسجد کا امام عورت ہو سکتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. اس چیز کو بھی آپ کے اور میرے لیے ایک بیج آف انفیریورٹی استعمال کیا گیا کہ دیکھیں عورت جو ہے وہ مسجد کی امام نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں پاور جو ہے, پاور وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ منی کے ساتھ یا وہ اخلاق کے ساتھ, آپ کے کریکٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ پاور از اٹیچڈ ود منی. تو عورتوں کو کیا بتایا گیا ہے اس فیمنسٹ شیڈ کے انڈر کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا آپ empowered ہو جائیں گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ساری کمپنیز کے CEO دیکھ لیں, آپ MDs دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر دیکھ لیں, آپ ہسٹری کے اندر ہسٹورینز کو دیکھ لیں جو کہ ہیرو لیول پر گئے, وہ سب مرد تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جتنا آپ کے پاس منی آئے گا اتنا آپ empowered ہو جائیں گے. اس چکر میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا. عورتیں باہر نکلی کس لیے؟ تاکہ ان کے پاس منی آئے. منی آئے گا so they will get power. And why they need power? They want to come just equal to men. This is the definition of the world right now, of the secular world. If you need power, if you need empowerment like men, then you should have money in your hand. اور اس لیے پورا ایک انڈسٹری کام کر رہی ہے جس کو آپ کارپوریٹ انڈسٹری کہتے ہیں. آپ بھی بار بار سنتی ہوں گی, آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. یہ کیوں بار بار سب لڑکیاں اس وقت بولنے لگ گئی ہیں کہ مجھے جاب کرنی ہے, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, مجھے جو ہے وہ کسی کے انڈر نہیں آنا, آئی ڈونٹ نیڈ ڈیپینڈنسی آف اینی ون, آئی کین لیو این انڈیپینڈنٹ لائف. یہ ساری باتیں آپ کے اور میرے ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ دس از دا آف شوٹ آف دس مائنڈ سیٹ. ابھی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا فاؤنڈیشن. اگر بار بار آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے, آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں فیمنزم کو فالو کرتے ہوئے یہ بول رہی ہوں بیکاز یو آر ٹو ینگ فار اٹ. مے بی آپ میں سے بہت سی بچیوں کا بھی ایکسپوجر نہیں ہے, بٹ گروم یور سیلف. مسلمان وہ ہوتا ہے جو برا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو فتنوں سے آنے سے پہلے سے بتا دیا گیا کہ لوگ دیر ول کم اے ٹائم جس میں اتنے فتنے ہوں گے کہ آپ کا مسلمان بن کے رہنا ول بی دا ٹفسٹ پارٹ آف یور لائف. اللہ کے رسول 1450 سال پہلے آئے تھے اور وہ اس وقت سے بتا کے جا چکے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم کیسے کیسے ٹرائلز اور ٹریبولیشن آئیں گے. بیفور ہینڈ تیار کر دیا نا ہمیں. اسی طرح سے قرآن 1400 years ago آیا اور اس وقت بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی. اس وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو جب روز محشر آئے گا تو کتنا ٹف ٹائم ہوگا. اس وقت بتا رہا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھو تمہیں قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. دیکھو قیامت کے دن ایک کانسٹنٹلی ہسل بسل ہوگی, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. کیوں بتایا پہلے سے؟ تاکہ بیفور ہینڈ آپ کو تیار کر دیا جائے. ان دا سیم وے اگر آپ کو باہر کی دنیا کے سلوگنس کو سمجھنا ہے تو آپ کو اپنے اسکول کی سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو باہر دنیا کی آوازیں ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے. اور آپ کو بہترین طریقے سے آپ کا ریلیجن سمجھا سکتا ہے, اللہ کی کتاب سمجھا سکتی ہے. کیوں میں ریلیجن کی بات کر رہی ہوں؟ بیکاز آپ کا اور میرا اوریجن اسلام ہے. آپ کا اور میرا اوریجن اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے فطرہ کے تھرو. ہم سب میں فطرت ہے. آپ اس کو فطرت کہیں, آپ اس کو روح کہیں, آپ اس کو اپنی بلٹ ان نیچر کہیں, آپ کچھ بھی کہیں. وی آر ہیومن بینگس یٹ وی آر کنیکٹڈ ود گاڈ. ہم انسان ہیں لیکن ہم کنیکٹڈ ہیں. تو فیمنزم کے ذہن میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جب بھی ہم یہ جملے بولتے ہیں مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, مجھے کسی کی ڈپینڈنسی نہیں چاہیے. جو یونیورسٹی کی بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اب جب تک میں نکاح نامہ خود نہیں پڑھوں گی اور خود نہیں فل کروں گی تو میں کسی کو اپنا نکاح نامہ آگے پروسیڈ نہیں کرنے دوں گی. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک بچیوں کے ساتھ ٹاک تھی, تو وہاں پر یہی ڈسکشنز ہو رہے تھے. she said کہ میری امی نے تو کبھی اپنا نکاح نامہ نہیں پڑھا. یہ سب باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کیوں آتی ہیں ذہن میں.
یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمارے آس پاس وائبز ہیں، بالکل جیسے آپ کے آس پاس اس وقت وائی فائی ہے، آپ کے پاس چلے وائی فائی نہیں ہے لیٹ سے اس کمرے میں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھ کر اپنے فون پر، موبائل فون پر کہیں گھر پہ بات کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا. ٹیلی کمیونیکیشن وائبز اس وقت ہیں آپ کے میرے آس پاس، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ہمارے آس پاس. اسی لیے آپ دیکھیں انہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے آپ یہ اے سی کا ریموٹ بغیر کسی وائر کے اے سی کو یوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان دا سیم وے جو آپ اور میں بولتے ہیں، جو آپ اور میں سوچتے ہیں، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے آس پاس کی وائبز سے. اب جب آج کے بعد اپنے بھائی سے کمپٹیشن کریں گے نا کہ مجھے باہر نہیں جانے دیتی ہیں اماں اور تمہیں جانے دیتی ہیں، تمہیں جو ہے زیادہ پسند کرتی ہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں بولا. اب آپ کو اس کا جواب مل گیا. آپ نے یہ اس لیے بولا، آس پاس کی دنیا نے یہ وائبس کریٹ کر دی ہیں دیٹ وی آر کانسٹنٹلی ان کمپٹیشن ود دا اپوزٹ جینڈر، کانسٹنٹلی. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاور میں ہے اور آپ کو بھی پاور میں آنا ہے، اس لیے اب آپ کو بھی جاب کرنی ہے. سو دیر از اے ہول انڈسٹری جو آپ کا اور میرا عورتوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا رہی ہے، اور یہ صرف مسلمان عورتوں کا نہیں بنا رہی، پوری دنیا کی عورتوں کا یہ بن رہا ہے. ایک اور انڈسٹری ہے جو عورتوں کو ان کی ویلیو بتانے کے لیے کہ آپ کتنی ویلیویبل ہیں، آپ کو کتنا جو ہے وہ بہترین ایکسپوجر مل سکتا ہے، ہاؤ مچ یو کین ارن، ہاؤ مچ یو کین گیٹ فیم، وہ آپ کو ایک فیشن انڈسٹری میں کانسٹنٹلی انوالو کر کے رکھتا ہے. آپ میں سے یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں سب کو کپڑوں کا شوق ہے، سب کو شوق ہوتا ہے نا ہماری کمر جو ہے وہ بس کچھ انچ سے زیادہ بڑی نہ ہو. ہاں، جو بچیاں ہوتی ہیں جب وہ فیشن میگزین دیکھتے ہیں، آج کل تو پاکستان میں ہر ایک کو بہت شوق ہے گورا ہونے کا، اسی لیے آپ دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے وہ فیئرنس کریمز جو ہیں اس کی جو ہے اس وقت ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. دے آر ایکچولی گریبنگ یور اٹینشن، اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو آدمیوں کی طرح جسٹ لائک مین، if you really want to be a powerful person in the world, then you have to do these two things. یا تو you should come at the status of men، جو آدمی کرتے ہیں وہ آپ بھی کریں. So just go out, go in industry, go in multinational, go and stand for your jobs. یا تو آپ یہ کریں. اور either the one who is in power, you have to try your best to appeal that creation. ایک بڑی کوانٹٹی عورتوں کی صرف اس لیے فیشن نہیں کرتی اس لیے کہ مرد جو ہیں وہ ان کو پھر اچھا سمجھیں گے. The point is just check your mindset that why you are moving out, why you are stepping out for the job. This is important. اسلام آپ کو مجھے یہ سکھاتا ہے that behind every action you will have the intention. So you have to check yourself that why I am willing to step out. If you have a genuine reason, تو آپ کو خود اس کا جواب مل جائے گا. Am I eligible to do this right now or not? ایک قرآن کی آیت آتی ہے، اگر آپ اس کو اپنی بگننگ بنا لیں اس اپروچ کی، یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کرنے کی، یا کسی کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کی، سو دس آیا ول آلویز گیو یو اسٹرینتھ کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے. پرسنٹیج ہر ایک کی الگ الگ ہوگی. سورہ حج میں آتا ہے هو اجتباکم، اللہ کہتا ہے اس نے تم کو چنا ہے، اور اللہ نے تمہارے دین میں کوئی کسی کے وما جعل فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں جو دین دیا ہے اس میں اللہ نے کوئی ان ایزینس نہیں رکھی. بٹ اف اسٹل ان فالوئنگ اسلام آئی ہیو سم سارٹ آف ان ایزینس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام غلط ہے یا میرے کانسیپٹس غلط ہے؟ لیٹس سے بینگ اے مسلم، اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے کون ٹھیک کون غلط، کس نے انٹرپریٹیشن ٹھیک کی بات کی، کس نے غلط کی، کس اسلام کو بتانے والے اسپیکر نے صحیح کانسیپٹ بتایا اور کس نے غلط بتایا. Just forget everything. I'm just asking one question. Being a Muslim, ہم سب نے بچپن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے. Alhamdulillah, we know the value of our Prophet. We know the value of Allah subhanahu wa ta'ala. We know that everyone should worship Him alone. ہم سب جانتے ہیں. Now I'm just giving you two straight sentences. ایک طرف قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے هو اجتباکم، اس نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. وما جعل فی الدین من حرج، اس نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی ان ایزینس نہیں رکھی. سیکنڈلی، سیکنڈ سینٹینس، ایک طرف قرآن کی آیت ہے، ایک طرف میں ہوں، اور مجھے قرآن کے کسی حکم کے اوپر ان ایزینس ہو رہی ہے. ہو از رانگ، قرآن اور می؟ Are we dare enough to say that yes, I am wrong?
یا ہمیں اتنے زیادہ ہمارے ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر نے یا اندر سے شیطان نے اتنا کیپچر کیا ہوا ہے کہ ہماری زبان سے یہ نکلتا بھی نہیں ہے کہ نو آئی ایم رانگ. That's a simple plain philosophy of Islam. This is the number one. ابھی مجھے کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا, I'm just giving you simple قرآن کی one آیا. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر, اس دین کے اندر, اس شریعت کے اندر کوئی uneasiness نہیں رکھی. So first bring yourself at a point at the station کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ uneasiness اس دین میں نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر still I am feeling this uneasiness, then my concepts are not right, my concepts are not correct, I must rectify my issues. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جس دن آپ نے اپنے اندر یہ کنوکشن ڈیولپ کر لیا کہ قرآن ٹھیک ہے, قرآن کے احکامات بالکل ٹھیک ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہے, just remember you will get the first fruit of submission. یہ سبمیشن ہے نا, ہم بچپن سے سنتے ہیں submit yourself in front of Islam, submit yourself in front of Allah, submit yourself in front the teachings and shariahs جتنے بھی آپ کو اللہ اور قرآن کے ذریعے ملتی ہیں اور رسول اللہ سے ملتی ہیں. What is this submission? This is submission. سمجھ آئے یا نہ آئے, the number one thing کیا ہے کہ میں ایک ایمان رکھتی ہوں, قرآن ٹھیک ہے, مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا. You will get the first fruit of inner peace via this submission. پہلے تو ہم نے یہ ڈیولپ کرنا ہے. Now I would like you to go into the education field if you really want to move towards the second fruit of submission. آدمیوں کے پاس پاور تھی تو عورتوں نے سمجھا کہ ہم بھی پاورفل ہوں گے تو ہمارے پاس بھی وہی پوزیشن آ جائے گی جو اس وقت آدمیوں کی ہے. So we will be at gender equality. But gender equality میں ہم نے اپنا رول بہت منیمائز کر دیا. ذرا جا کر دیکھیں فیمنسٹ موومنٹ اس وقت کن باتوں کے اوپر عورتوں کو رائٹس دلوانے کی بات کر رہے ہیں. ان کی میٹرنٹی لیوز زیادہ لمبی کر دی جائیں, ان کو سیلری برابر کی دی جائے, ان کے لیے بھی آفس آورز اتنے ہی ہوں جتنے مردوں کے ہوتے ہیں. بس اتنا نیرو ویژن, اپنا لیسو اتنا چھوٹا پھینکا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں پر فیمنسٹ موومنٹس چلائیں گے. مردوں کی پاور ان کے مال اور ان کے مقام سے ہم نے سمجھے. بٹ اسلام آپ کو اور مجھے ایک اور چیز سکھاتا ہے. What kind of feminism Islam is giving me? Islam and feminism, they both are in compatibility. They both can go hand in hand. صرف آپ کو اور مجھے اپنے کانسیپٹ اس تعلیم کے انڈر لانے کی ضرورت ہے. اسلام بھی آپ کو اور مجھے کہتا ہے کہ آپ اور میں, مرد اور عورتیں سب برابر ہیں. کیسے؟ اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے ہم برابر ہیں. اینڈ ان ورلڈلی پرسپیکٹو کیپ ون تھنگ ان مائنڈ. اسلام کیا کہتا ہے؟ پاور نہیں چاہیے, وہ والی پاور نہیں چاہیے جو کسی بھی وقت ڈیمینش ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس مال ہو تو وہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا. کوئی دنیاوی اسٹیٹس ہو وہ بھی آپ کے پاس ہر وقت نہیں رہے گا. اسلام ہیز گیون اس دا پاور آف نالج. آپ کو عزت کمانی ہے. دا عزت از فرام عزت, فرام آنر, فرام ریسپیکٹ. وی ہیو آور فیمنسٹ مائنڈ ان دا فارم آف ریسپیکٹ. آپ نے خود ریسپیکٹ ارن کرنی ہے. یاد رکھیں آپ کے بھائیوں نے اور اس معاشرے کے مردوں نے عورتوں کو اپریس اتنا نہیں کیا جتنا عورتوں نے اپنے آپ کو خود اپریس کیا. وی oppressed ourselves. وی آر ناٹ کیپنگ ourselves on the position جہاں کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا. ابھی میں نے آپ کو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی بات بتائی تھی. when you will think that بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا گیا, maybe from different wives of the world you will think کہ میں inferior ہوں. But when you will go a little bit deeper in this concept, just go from the beginning of the humanity. ایک انسان بنتا ہے ایک ڈراپ آف سپرم سے. اس میں تو انفیریئر چیز ہے, اس میں تو کوئی سپیریئر چیز نہیں ہے. ایک ڈراپ آف سپرم جو نظر بھی نہیں آتا. Now think from a deeper perspective. پھر بھی انسان اشرف المخلوق ہے. ایک ڈراپ آف پانی سے پیدا کیا گیا اور پھر بھی اشرف المخلوق ہے. بیکاز یور فوکس شوڈ ناٹ بی آن ون ڈراپ آف واٹر. یور فوکس شوڈ ناٹ بی آن دا فیکٹ کہ بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا گیا. جسٹ گو ڈیپر. آئیڈیا اللہ کے ذہن میں تھا آپ کی اور میری کریشن کا. وی آر آئیڈیا آف آر رب. وی آر آئیڈیا اینڈ وی آر کریشن آف آر رب. اللہ نے ہماری مخلوق کو, ہماری تخلیق کو بینگ اے وومن بنانے کے لیے ایک آئیڈیا لیا
اور اس کے بعد اللہ نے ایک پروسیس کو بناتے ہوئے بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی رب کیج سے پیدا کیا. دیٹ واز پارٹ آف اسٹیپس آف دا کریشن. بالکل جیسے اللہ کا آئیڈیا تھا اشرف المخلوق بنانے کا, دا سپریم کریشن تمام کریشنز میں, اس میں ایک ڈراپ آف واٹر وہ تو ایک پارٹ آف کریشن تھا, چھوٹا سا تھا. تو کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے انڈر کانفیڈنٹ نہ کریں کہ میری ویلیو نہیں ہے. یو ہیو یور ویلیو وین یو ول سی یور سیلف فرام دا لینس آف قرآن. صرف اس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. آپ کو اگر عزت چاہیے, رسپیکٹ چاہیے, جو آپ کو فیمنسٹ اسلام کے دائرے میں بنائے گی. اسلام نے ہمیں 2 پرنسپل دیے ہیں, ہاؤ یو کین ارن رسپیکٹ, اور اسی رسپیکٹ کو چاہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی عورتوں کو دیکھ لیں یا ان کے بعد آنے والی آپ مسلمان عورتوں کو دیکھ لیں, انہوں نے یہ رسپیکٹ ارن کی ہے اور انہی 2 پرنسپلز پر ارن کی ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ جو خواتین ہوتی تھیں وہ آپ کی پولیٹیکل ایڈوائزر بھی تھیں, وہ آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی ہوتی تھیں, وہ بزنس بھی کرتی تھیں. ابھی آپ میں سے ایک نے سوال کیا تھا نا, ہم جاب پر کیوں نہیں جا سکتے. آپ کے ساتھ جو خواتین ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر تھیں. اب جب کسی جگہ پر کسی غزوے پر جایا کرتے تھے اپنی ایک وائف کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, اور صرف لے کر نہیں جاتے تھے, ان کے مشورے بھی سنا کرتے تھے. آپ خواتین کو گروم ہونے کے لیے اسپیشل تعلیم کا انتظام کرتے تھے, اور آپ کو کئی نام ملتے ہیں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جانتے ہیں, وہ ٹیچر تھیں کن کی, ان صحابہ کی جن کے ناموں میں ایک عظیم نام آپ کو حضرت عمر کا نظر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹیچر تھیں میل صحابہ کی, میل کمپینینز کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسپیکٹ ارن کی تھی, اور انہی 2 پرنسپلز پر ارن کی تھی جو 2 پرنسپل اسلام دیتا ہے. چاہے حضرت عائشہ تھیں یا آپ کے بعد آنے والی خواتین تھیں, یا وہ آپ اور میں ہوں گے, ہمیں بھی انہی 2 پرنسپل پر رسپیکٹ گین کرنی ہے. اور اگر آپ ان 2 پرنسپلز پر چلیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک مسلمان فیمنسٹ کے طور پر, کانفیڈنس مسلمان عورت کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے. اینڈ یو ول ناٹ بی ashamed when you will adopt any angle of your life in the obedience of Allah. اور وہ 2 کانسیپٹ, وہ 2 پرنسپل کیا ہیں؟ If you really want to earn respect in the society, then do these 2 things. Number 1, religious knowledge. You have to gain religious knowledge. And number 2, piety. You have to live by this knowledge. یہ 2 کام کرنا شروع کر دیں. You will be an Islamic feminist. You will be a confident Muslim. You will be a better human on the face of this earth. Just Islamic knowledge, spiritual knowledge, and live by this knowledge. Knowledge plus piety. جتنی آپ اپنی ہسٹری میں سکسیسفل ویمن دیکھیں گے, چاہے وہ اسکالرلی لیول پر گئیں یا وہ ایڈوائزری لیول پر گئیں یا وہ کسی بھی فارم میں ود ان دا شریعہ وہ کامیاب عورتیں بنیں, یو ول سی ان کے پاس آپ کو ان کی بایوگرافی میں یہ 2 چیزیں ملیں گے. دے ارن نالج, دے سیک نالج, اینڈ دے لیو اپ ٹو دس نالج. انہوں نے وہ کر کے دکھایا. ان کو نہیں شوق ہوتا تھا کہ وہ مسجد کا امام بن جائیں, ان کو نہیں شوق ہوتا تھا کہ وہ جا کر کسی اسٹیٹ کی ہیڈ بن جائیں. ان کو پتا تھا ریئل پاور کیا ہے. دا ریئل پاور از ان ریسپیکٹ, از ان عزت. اور عزت جو ہے, ریسپیکٹ جو ہے, اٹ فال ان دیز 2 کیٹیگریز. جب آپ اسپرچل نالج ہینڈ ان ہینڈ لیتی رہیں گی اینڈ یو ول ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو ریفلیکٹ اینڈ ریڈیٹ دیٹ نالج ان یور پرسنالٹی, آپ کو پتا چل جائے گا when it is suitable to go out for the job, when it's suitable to stay at home. آپ کو پتا چل جائے گا when it is suitable that you should come across with any stranger man and how you will deal with the decency. آپ کو سب چیزیں پتا چلیں گی when you will have knowledge in your hand. اور آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ اور میں اپنی ویلیو نہیں جانیں گے تو کوئی ہماری ویلیو نہیں جانے گا. جب ہم خود اپنے آپ کو کانسٹینٹلی مظلوم 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 بنا کر رکھیں گے, یو آر ناٹ ویلیوئنگ یور کریشن. اللہ نے آپ کو وہ اسٹرینتھ دی ہے جو مردوں کو نہیں دی ہے. یو کین ڈو ملٹی ٹاسکنگ. بہت سے مرد نہیں کر سکتے. میجورٹی مین آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ملٹی ٹاسکنگ. اللہ نے آپ کے اندر فیمینٹی رکھی ہے. The femininity, your kindness, your sympathy, your empathy is your strength. It's not your weakness. دنیا کیا سکھاتی ہے؟ جو روتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. یہی سکھاتی ہے نا.
جبھی جب بھائی اور بہن میں لڑائی ہوتی ہے اور بہن رو پڑتی ہے تو بھائی مذاق اڑاتا ہے, یا اگر بھائی اور بہن میں لڑائی ہو اور بھائی رو پڑے تو بہن مذاق اڑاتی ہے, لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے. What does it mean? کس نے سکھایا یہ؟ These are the wives around us. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اپنے ایموشنز شو نہ کرنا, ہم نے یہ سمجھا کہ شاید نہ رونا اور برداشت کرنا یہ شاید ایک سپیریئر ہیومن کوالٹی ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو روتا ہے اس کا دل زیادہ کائنڈ ہوتا ہے, اس کے دل میں زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ جو غصہ کرتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس لیے گھر میں سب بھائی غصہ کرتے رہتے ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں نا وہ اسٹرانگ ہے اس لیے غصہ کر رہا ہے. نہیں, جو غصہ کرتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے یا جو غصہ کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کمزور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی ریسلنگ میں کسی ایتھلیٹ کو ہرا دے, طاقتور وہ ہے جو غصہ آئے اس کو کنٹرول کر لے. تو اگر بھائی غصہ کر رہا ہے, ریممبر اس کے لیے دعا کریں, اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے, دس ول بی ہز ویکنیس. اگر آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کو جب رونا آتا ہے اینڈ یو آر کرائنگ, جسٹ کرائی, اٹس اوکے. اب یہ نہ ہو جاتے ہیں اونچا اونچا رونا شروع کر دیں, بٹ آپ کو رونا آ رہا ہے تو اپنے زبردستی آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان عورتوں کو ذرا اسٹڈی کریں اینڈ جسٹ لیو اپ ٹو دس پرسنالٹی جس نے مسلمان ہسٹری میں ایگزامپلس چھوڑی ہیں. دے لیو بائی دیئر نالج. جب ان کو رونا آتا تھا وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے رو بھی لیتے تھے, جب ان کو ہنسنا آتا تھا وہ ڈیسنٹ طریقے سے ہنستے بھی تھے, جب ان کو کسی نان محرم کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہوتا تھا ڈیسنٹ طریقے سے کمیونیکیشن بھی کرتے تھے. They have done businesses, they have moved out in the society, اور انہوں نے بہترین ایگزامپلس چھوڑی ہیں. بٹ ہم ان ایگزامپلس کو نہیں دیکھتے. ہمارے سامنے میڈونا اور ہمارے سامنے ٹیلر سوئفٹ ہے. I don't know آپ بچے کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے. ہمارے زمانے میں جب ہمیں نہیں پتا تھا اسلام کا تو یہی دو نام میرے ذہن میں آتے تھے. ہاں دونوں سنگر ہیں نا, یو نو دیٹ. ہم اسلام کے نام پر اگر اپنے آپ کو ایک مسلمان عورت رکھیں, and now if I will say a sentence, اسلام ہمیں اپنے گھروں میں ایک کوئین کی طرح رہنے کی پوری اپرچونٹی دیتا ہے. Am I right or am I wrong? I'm not talking about the reflection of the society. اگر ریفلیکشن, اگر انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے اسلام کی, اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. It doesn't mean کہ اگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ فیکٹ بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں مسلمان اخلاق والے نہیں ہوتے. اگر مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو عزت نہیں دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام عزت نہیں دیتا. There is a difference between these two things. Now you have the next generation in your hand. You have your strength in your hand. You are an upcoming nation of this ummah. آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, بن کر دکھائیں ایک بہترین کریکٹر والا مسلمان, ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن والا مسلمان, ایک کنوکشن اور کانفیڈینس والا مسلمان بن کر دکھائیں. یو ہیو دس اسٹرینتھ. لیو اے لیگیسی. ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں بٹ آپ لوگ الحمدللہ اپنے گھر میں بہت سے رشتے دیکھتے ہوں گے. امی ہیں, دادی ہیں, نانی ہیں, پھپھو ہیں, خالہ ہیں, چچی ہیں, مختلف رشتے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا. آپ کی کزنز ہیں. کیا آج مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پراپر ایلیجنس میں لانے میں انسپائر کر رہی ہے یا ایک دوسرے کو اور اللہ سے دور کر رہی ہے؟ جنرلی آپ فرینڈز ہیں یہاں پہ, آپ ایک دوسرے کو اللہ کے قریب آنے کے لیے موٹیویشن دیتے ہیں یا آپ ایک دوسرے کو صرف اور صرف وہ موٹیویشن دیتی ہیں جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی نفس کی ڈیزائر پوری ہو رہی ہوتی ہے. وی نو آر اسٹرینتھ اینڈ وی نو آر ویکنیسز. اس وقت ٹائم ہے مسلمان عورت نہ صرف خود اسٹرینتھن ہو بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اور عورتوں کو بھی اسٹرینتھن کرے. یو شوڈ لرن دا کانفیڈینس آف اسلام تھرو اسلام. انٹرپریٹیشنز پر مت جائیں. اگر ڈیمیج ہوا ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. آپ وہ پودا ہیں جو انشاءاللہ کل 10 سال کے بعد اس معاشرے میں ایک فل گروم درخت کے طور پر کھڑا ہوگا. Will you be able to give shade and fruit to others? You have to think from today. آج سوچنا ہے. اور جتنا اچھا درخت ہوتا ہے جتنا زیادہ اس کے بشز, اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, برانچز اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں, فروٹس اس کے اوپر ہوتے ہیں, اتنا اس کے سائے میں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اسلام از یور اسٹرینتھ. اسلام از ناٹ یور ویکنیس. یور قرآن از یور اسٹرینتھ. یور قرآن از ناٹ یور ویکنیس. صرف تھوڑا سا آپ کو اور مجھے کانفیڈینس گین کرنا ہے
اور کانفیڈینس گین کیسے کرنا ہے ابھی آپ کو میں نے بتا دیا. جسٹ کیپ 2 things in your hand. آپ یہی 2 چیزیں اپنے ساتھ آج یہاں سے لے کر جائیں گے. If you really want to live up to Islam, if you really want to be a Muslim feminist, then you need to do just your focus on your spiritual knowledge. اسکول جائیں, یونیورسٹی جائیں, آپ اپنا کریئر اڈاپٹ کریں, آپ اپنے میجر میں جو سبجیکٹس لینا چاہتی ہیں لیں, بٹ جسٹ آبزرو دیٹ میجر آف یور یونیورسٹی سبجیکٹ انڈر دا شیڈ آف اسلام. آپ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ میڈونا اینڈ ٹیلر سوئفٹ. دنیا جو ہے وہ ان کو ایک فیم والی عورتوں کے طور پر دکھاتے, کامیاب عورتیں, سکسیسفل وومن, اور اسلام ایک طرف ہم سے کہتا ہے کہ مسلمان عورت اپنے گھر میں کوئین کی طرح رہ سکتی ہے. Have you ever noticed or have you ever read about these women, these famous women around the world, کہ ان کی فیم کے باہر کی, ان کے کانسرٹ کی باہر کی, ان کے گھروں کے اندر کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ کبھی پڑھا ہے کسی نے؟ ہمیں صرف وہ چند گھنٹے نظر آتے ہیں جس وقت وہ اپنے کانسرٹ میں خوب ایک راک سٹار کی طرح پوری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں. They are spending their pathetic lives under the roofs of their homes. آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں, میں آپ کو شاید وہ بتا بھی نہیں سکتے اس وقت that how they are spending their lives. Why these singers, why these actresses and actors, they are moving towards suicide constantly. Why they have a strong level of depression. کبھی سوچیں؟ ایک طرف ٹیلر سوئفٹ ہے. I'm just giving you a very practical example. ایک طرف ٹیلر سوئفٹ ہے, کانسرٹ میں کھڑے ہو کر تو بہت اس کے پاس جو ہے وہ پاور اس کو آپ سب کو نظر آتی ہے اور دنیا کو نظر آتی ہے, بٹ بیک ان ہوم وہ کسی انسان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہے. کوئی اس سے پیار نہیں کرتا ہے اور کوئی اس سے سیدھے منہ گھر میں بات بھی نہیں کرتا ہے. ایک طرف یہ لائف ہے, ایک طرف یہ لائف ہے کہ ایک عورت ہے جو مسلمان عورت ہے, وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, اپنے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے ضرورت ہو تو, کھانا بھی پکاتی ہے ضرورت ہو تو, اینڈ شی از لیونگ اے گڈ ڈیسنٹ لائف. وہ کسی کی حور نہیں ہے, وہ کسی کی بیوی ہے. ریسپیکٹفل لائف. وی ہیو اے چوائس کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے. آپ سب کے سامنے ایک بہت لمبا فیوچر ہے انشاءاللہ, بٹ آپ کو اپنے فیوچر کو برائٹن کرنا ہے اور اپنی کینڈل کے تھرو اوروں کی کینڈلز جلانی ہے. یو ہیو 2 choices. Either you will be living like an ice cream cone or either you will be living like a candle. آئس کریم کون سب کو اچھی لگتی ہے نا, کون آئس کریم, لیکن کیا جلدی میلٹ ہو جاتی ہے؟ میلٹ تو آئس کریم کون بھی ہو جائے گی اور میلٹ تو کینڈل بھی ہو جائے گی. از دیر اے ڈفرنس؟ کینڈل میلٹ ہونے سے پہلے اوروں کو روشنی دے دے گی. If you will have your spiritual knowledge in your hand and if you will trying your level best to radiate Islam in your actions, you will be spending a life of a candle. کبھی اس کینڈل کو جلا کر دیکھیں. اب تو سینٹڈ کینڈلز آتے ہیں, اور جب سینٹڈ کینڈل کو جلایا جاتا ہے تو صرف جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, صرف جو دوسری کینڈل اس سے لائٹ لیتی ہے صرف وہ فائدہ نہیں اٹھاتی. اس سینٹڈ کینڈل کے جلنے کی وجہ سے پوری سراؤنڈنگ سینٹڈ ہو جاتی ہے. آپ کی ایک پرسنالٹی ہوگی, آپ اپنے گھر میں ایک بیٹے ہیں, لیٹس سے آپ کے اچھا ہونے سے آپ کی سراؤنڈنگ اچھی ہوگی. آپ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان کہے آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, میرے ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا. نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ آج کے بعد اپنے آپ کو ایک سینٹڈ کینڈل ویژولائز کریں گے. اٹس ناٹ لائک اے سینٹڈ کینڈل کہنے سے کوئی آپ کی پرسنالٹی کہیں سے کسی اینگل سے بھی جو ہے وہ انفیریئر ہو گئی, نہیں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این انالوجی. انالوجیز یاد رہ جاتی ہیں, کہانیاں یاد رہ جاتی ہیں, کانسیپٹس کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے. تھنک اباؤٹ اے سینٹڈ کینڈل اینڈ دس از ٹیکنگ ایز این انالوجی, تو آپ اپنی زندگی میں اس کانسیپٹ کو ریوائیو کر سکیں گے. آج کے بعد آپ ایک اچھی بیٹی بنیں گی, آپ ایک سینٹڈ کینڈل بنیں گی, اور آپ اپنے گھر میں اسلام کے کانفیڈنس کو اور آپ اسلام کی ٹیچنگز کو آگے انکلکیٹ کرنے والا ریسورس بنیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر 2 چیزوں کو ڈیولپ کر دے. آج گھر جا کر دعا بھی کیجیے گا, ابھی بھی دعا کر لیں, اور آپ نے اس کے اوپر کوشش کرنی ہے. If you really want to be a good Muslim woman as a feminist, تو آپ کو 2 کام کرنے ہیں. Just keep gaining spiritual knowledge, religious knowledge, and just live by the piety. Live by the knowledge you gain. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس دیتے رہیں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.